السلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات محمد عزیزان سید الشہداء، ایک رات اور مانگی گئی آج کی شب کربلا کی تاریخ سے واقع کہ یہ جو ایام گزرے سید الشہداء نے حضرت عباس کو بھیجا ہے اور کہا کہ ہمیں ایک اور رات دی جائے، اور ایک اور رات میں اضافہ ہو گیا۔ آج شب تاسوعہ یعنی 9 محرم کی رات ہے اور کل شب عاشوراء ہے۔ 2 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا رات۔ مصائب آپ نے سنے، فرحان علی وارث عاشوراء کی کیفیتوں کو بیان کر رہے تھے۔ خدا ان کی توفیقات میں اور رضا میں اور تاثیر میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، درد کو محسوس کرنے کے لیے گھنٹوں نہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ درد تو ایک لفظ کے ذریعے سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو اپنے وجود سے لمس کرنا چاہے، انسان پہنچ سکتا ہے کربلا، لیکن جو مصیبت اور مشکل روز عاشور گزری ہے اسے ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ عام قلب اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ عاشور کے مسائل ایک ساتھ سن پائے، نہیں سن سکتا۔ عراق میں روز عاشور پورے دن کا مقتل پڑھا جاتا ہے، کئی صفوں پر ہے وہ، پورے دن صبح کیا ہوا، پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، کون گیا، کون آیا، کون کس طرح شہید ہوا، کیا امام نے خطبہ دیا، پھر کیا کیا، پورا پڑھا جاتا ہے وہ، کئی پیجوں کا ہے، کئی صفوں کا عربی میں۔ ہم ایک مصیبت کو برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے ہم نے کئی دنوں میں شبوں کو تقسیم کیا تھا۔
عزیزان محترم، آج کی رات آپ جانتے ہیں، آج پوری دنیا میں آج کا جو دن ہے وہ منسوب ہے سرکار وفا جناب حضرت عباس سے، وہ کہ جس نے ان الفاظ کو حقیقت دی۔ اس سے پہلے ایثار قربانی اپنے معنی رکھتی تھی، لیکن ان الفاظ کو کمال پہ پہنچایا جناب عباس نے۔ اور یہ آسان کام نہیں تھا، مطلب ایک ایسی شخصیت کا ہونا، طاقتور ہونا، یہ عہد و پیماں ہے، یہ وہ عہد ہے کہ جو انسان نے اللہ سے کیا تھا۔ پروردگار قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اوفو بعہدکم، اس عہد کو جو تم نے اللہ سے کیا ہے اس کو وفا کرو، وفا کرو۔ وعدہ روایات میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعدہ جو ہے کوئی شخص کرتا ہے، وہ نہ نبھائے تو کوئی بعض اوقات، کیونکہ ایک طرفہ ہے نا، میں نے وعدہ کیا میں یہ کروں گا، اچھی بات ہے، وہ کہہ رہے کرنا چاہیے، لیکن اگر نہ نبھائے تو اس کی اپنی لیے۔ لیکن جو عہد کرتا ہے، جو ایک پیمان باندھتا ہے، وہ دو طرفہ ہے، یعنی میں نے آپ نے مل کر یہ عہد کیا، عہد دونوں لوگوں کے درمیان میں، عہد و پیمان دو پارٹیز کے درمیان میں، دونوں کو کرنا پڑتا ہے، جو نہ کرے وہ بے وفا ہے۔ انسان نے عالم ذر میں پروردگار سے عہد کیا ہے، عہد کیا ہے، کیا ہے؟ جو اب اللہ نے جو بھی بہرحال بولا، قالوا بلا الستو، کیا تم قالوا بلا، لوگوں نے عالم ذر میں، جب ایک اور عالم تھا، جب انسان کی روحیں تھی، اس وقت خدا نے عہد لیا، جس نے جتنی جلدی اس کو قبول کیا اتنی ولایت اس کو عطا ہو گئی، اتنی ولایت ہو۔ یہ جو آپ دیکھتے رہے کہ اللہ نے اس کو یہ عطا کیا، اس کو یہ عطا کیا، اس کو عطا کیا، وہ سب سے زیادہ بڑی منزلتیں ان ہستیوں کی تھی جن کے وسیلے سے یہ سب ہونا تھا۔ اس کے بعد انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر سب کچھ ہے، اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ جتنا آدمی نے وہاں جلدی قبول کیا ہے اتنا اسے اللہ نے بڑا عہدہ دیا ہے، اور ہم بھی چاہیں تو اپنے آپ کو جتنا ہم، اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہمارا عہد خدا سے کیا ہے، تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بلند کر سکتے ہیں۔ کربلا آپ کے سامنے، کربلا عہد ہے، سید الشہداء نے اس عالم میں خدا کی بات کو جتنا قبول کیا اتنا بڑا وظیفہ اس دنیا میں لیا کہ میرا دین جسے میں 1,24,000 پیغمبر کے ذریعے سے بھیجوں گا، اگر وہ بچے گا تو حسین کے ذریعے بچے گا۔ عہد بہت امپورٹنٹ ہے، یہ وعدہ عہد کرنا، کربلا اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ خداوند نے پہلا جو عہد ہے انسان کو، خلقت کو جو نبھانا ہے وہ خدا کے ساتھ، جو اس نے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے عہد کو پورا کرو، ہم نے عہد لیا ہے، اور قرآن کی متعدد آیت، وہ آیت جو آپ بہت سنتے ہیں، جو روز عاشورہ سید الشہداء جس بدن پہ پہنچتے تھے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، وہ کون سی ہے؟ من المومنین رجال، لوگوں میں سے، مردوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مومنین مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے، پورا کر دیا، جس کے بدن میں پہنچتے تھے کہتے تھے یہ وعدہ، یہ مومنین میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے آج۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کربلا کوئی سادہ سانحہ نہیں ہے، کربلا کسی وجہ سے یا رک گئے نہیں ہوا، یہ عہد عالم ذر میں لیا گیا تھا کہ اس سرزمین پر
جو خدا کی خاطر جان دے گا وہ اس عہد کو پورا کر رہا ہے، اور جو اللہ کے لیے عہد کو پورا کرے خدا پھر کائنات اسی کے لیے دے دیتا ہے۔ جتنا عہد آپ اللہ کے ساتھ پورا کرتے رہیں گے آپ کا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آیت یہی کہتی ہے من المؤمنین رجال عہد من، جس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا یہ وہ کچھ کامیاب ہو گئے، کچھ انتظار کر رہے ہیں، کچھ کامیاب ہو چکے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم اس عالم میں انتظار کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ کربلا کے راستے پر چلتے ہوئے، جانے محترم دیکھیں دنیا پھیلتی چلی گئی، فرقے بڑھتے چلے گئے، راستے الگ الگ ہوتے چلے گئے، انسان شک و شبہات میں پڑتا چلا گیا، بہت سارے لوگ آتے رہے، دنیا ہے بہت سارے لوگ آتے رہے دنیا کے اندر، فرقے بناتے رہے، سوال شبہات پیدا کرتے رہے، قرآن قدیم ہے، فلانا الفاظ کیسے ہیں، تھیولوجیکل کلامی بحثیں شروع ہو گئی، فلسفیکل بحثیں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آج ہم جس دور میں آئے ہیں انسان اتنا ماڈرن ہو گیا، کتنے آئیڈیالوجیکل چیزیں انسان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک جوان آج کل کے اس کے دور میں ظاہر ہے پریشان ہے کہ بھئی کون سا راستہ اختیار کرے، اگر مسلمان بھی ہے تو بھی تو پریشان ہے، ہر آدمی آگے کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم جنت میں جائیں گے، وہ کہہ رہا ہے سارے فرقوں میں ہم جنت میں جائیں گے، کوئی کسی اور کو لے جانے کو تیار ہی نہیں ہے، سب خود جانے کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں، جائے گا پتہ نہیں کون، کیسے کریں گے آپ، کس کی بات کو سنیں گے آپ؟ کوئی تو ہو، کوئی ایسا سورس کوڈ تو ملے، کچھ تو ملے، تاریخ سے ملے، صدر اسلام سے ملے، کہیں سے تو ایسا کوڈ ملے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں اس راستے پر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو۔ تو کون سا راستہ ہے جانے محترم؟ سب یہ تفکر ہے۔ آج وہ دور نہیں ہے کہ نہ آپ کو روکا جائے فلانے کی مسجد میں نہیں جاؤ، فلانے کا مجلس میں نہیں جاؤ، یہ اب باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اتنے عرصے سے لوگوں کو حق کے راستے سے روکا گیا، ماتم میں نہیں جاؤ، مجلس میں نہیں جاؤ، نیاز میں خون ملاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے سامنے دنیا بولتی رہی۔ اصل میں گھبراہٹ ہے، پتہ ہے کہ جو ایک دفعہ حسین کے در پہ آ گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھ باندھ کے پڑے، ہاتھ کھول کے پڑے، حسین ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ زندہ زندہ حسین کو نہیں چاہیے تم ہاتھ باندھ کے اور جیسے آؤ۔ وہ ہندوؤں کو بلا رہا ہے، وہ کرسچنس کو بلا رہا ہے۔ ابھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اے بولو ہندو آ رہے ہیں، ہندو بھائی نہ مسجد آ رہا ہے ہندو، نہ کہیں اور جا رہا ہے، حسین کے در پہ آ رہا ہے، تو ہدایت کا تو راستہ ہے نا حسین۔ وہ عہد و پیما ہے، یہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے جو کربلا اترا ہے، اور یہ قیامت تک کا عہد ہے کہ اگر کوئی راستہ ہے تو بس حسین کا راستہ، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ اب ہر کسی کی اپنی ظرفیت ہے، جو جتنی محبت کرے گا اتنا قریب آتا رہے گا، لیکن شرط محبت ہے۔ کسی فرقے سے ہو، کسی سے تعلق، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسین کبھی منع نہیں کیا، امام حسین نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن، کوئی کیٹیگری نہیں ڈیفائن، کوئی نہیں کہا کہ سارا سال یہ کرو وہ نہیں، جیسے ہو جو ہو ایک دفعہ آ جاؤ، جیسے بھی آؤ جو بھی ہو، مگر جاتے ہوئے حسینی ہوگے۔ جانے وہ عالم دین بائی روڈ سفر کر رہے تھے، زمینی راستوں سے عراق کی زیارت پہ جا رہے تھے، اور ایسے راستوں سے ہوتے ہوئے کہ ایلام کی پہاڑیوں سے تھوڑا سا دیکھا اترے تو دیکھا کہ ایک چوپان چرواہا بھیڑ بکریوں چڑھوانے والا، لیکن کافی صحت مند تھا، تھوڑے سے پہلے گھبرا کر ڈر گئے کہ کہیں وہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس نے بولا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟
تو میں نے کہا میں اس کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا میں زیارت پہ جا رہا ہوں۔ کہا کہاں؟ کربلا۔ تو آگے سے پوچھتا ہے کیا کرنے جا رہے ہو؟ مطلب زیارت کرنے کیا کرنے؟ اب یہ عالم دین تھے، انہوں نے بولا اب اس کو میں کیا بولوں، زیارت کا فلسفہ کیا ہوتا ہے، کیا ہے، اس کو کیا بتائیے؟ تو یہ چرواہا ہے۔ تو میں نے بڑا سادہ سا بول دیا سلام کرنے جا رہا ہوں امام حسین۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا سلام کرتے ہو جواب آتا ہے؟ کہا ایک دم میں پریشان ہو گیا کہ یہ عام آدمی نہیں لگ رہا۔ تو میں نے فوراً پوچھ لیا تم سلام کرتے ہو جواب آتا ہے؟ کہا میں سلام ہی نہیں کرتا اگر جواب نہ آئے۔ چوبان ہے، لکڑیاں، جانور، بیاباں، تو انہوں نے کہہ دیا اچھا سلام کرو۔ کربلا کی طرف رخ کیا، گویا جانتا تھا کربلا کدھر ہے۔ خضوع اور خشوع اپنے بدن میں جم کیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ کہا سلام ابھی ختم ہوا؟ کہتا ہے میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں پورے عالم نے جواب کو سنا۔ چرواہا ہے، لکڑیاں چڑھاتا ہے۔ امام حسین کے لیے جسے چاہے معرفت دے۔ کہا ایسا جواب دیا کہ دشت میں پہاڑوں سے سب نے سنا کہ جواب آیا۔ تو کہا اس نے بولا اچھا تم سلام کرو۔ کہا میں نے دل میں کہا مولا آپ تو جانتے ہیں میری حالت کیا ہے، عزت آپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ کہا میں نے بھی سلام کیا، مولا نے عزت رکھی، جواب آیا مگر اس عظمت والا جواب نہیں آیا۔ حسین یہ ہے اپنے آپ کو، اور حقیقت بھی انسان کا رابطہ تو وہ زندگی میں انسان گفتگو تو کرے امام حسین سے، اور اپنی زندگی میں انسان امام حسین کو محسوس کرے، روئے، گریا، توسل، توقل، عالم 70,000 ملائکہ صف میں نیچے اتر رہے، 70، اقبال العمال کی روایت پڑھا ہوں آپ کو، 70,000 ملائکہ اتر نیچے، کس لیے؟ زیارت، اور پھر واپس جاتے، دوسرے 70,000، پھر تیسرے 70,000، اور جو ابھی تک آیا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آئی ہے۔ عالم معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ معاملہ اس لیے کہا جانے محترم سید الشہداء فرقے کے نہیں ہے، وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں آنے والا جیسا بھی ہو، یہاں امام حسین اس پہ کرم کرتے، کرم اس کے اوپر ایسا ڈالتے ہیں کہ پھر، اور یاد رکھیں جسے حسین دے دے اسے دنیا کچھ نہیں دے سکتی، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ رزق، وہ دینا تو دیکھیں خدا نے، بعض اوقات لوگ ہمارے یہاں ملا دیتے ہیں رہی مولا سے مانگ رہے ہیں، اللہ دیکھیں اللہ ہی نے تو بھیجا ہے، ایسا بھی نہیں ہے ہماری ڈیفینیشن میں کہ خدا نہ خواستہ اللہ بھیج کے اللہ کہیں چلا گیا ہے، ہماری توحید ہی ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ، میں نے آپ کو بتاؤں یہ نہ مادہ، عالم مادہ ہے، اوپر عالم کون سا ہے؟ ایک عالم کہ جو کرسی ہے، اور پھر اس کے اوپر عرش ہے، عرش سے اوپر اسماء الہی ہے، مشکل بحث ہے، میں اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا، اسماء الہی ہے، صفات الہی جب نیچے اترتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ظہور کرتے ہیں۔ صفات کس کو کہتے ہیں؟ کریکٹرسٹکس کو، کریکٹرسٹک، اللہ رازق ہے، صفات الہی ہے نا، اب یہ ظہور کہاں کرے؟ اللہ کریم ہے، اب یہ کرامت کہاں دیکھو گے تم دنیا میں؟ کہیں تو دیکھو گے نا، یہ کرامت جب اوج پہ ہوگی وہی حسین ہے۔ یہ نیچے اتر رہے ہیں، جانے اترو، عام معاملہ نہیں ہے،
یہ عام معاملہ نہیں ہے آپ بیٹھے ہوئے ہو. یہ جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1 منٹ نہیں بیٹھتے کسی کے سامنے، تھوڑی تھوڑی دیر میں موبائل نکالتے ہیں. کھانے میں بیٹھا ہو، دوست بیٹھا ہو، فیملی بیٹھا ہو، تھوڑی تھوڑی دیر میں موبائل دیکھتا رہتا ہے کہ پوری دنیا میں شپیں تو اسی کی چل رہی ہے، لیکن یہاں بیٹھا ہوا ہے خاموش. کس نے بٹھایا؟ کون سی چیز آپ سب کے قلوب میں اس وقت ایک ہی ہے؟ نہیں ہے زیادہ محترم، بات رہ گئی. عرش اس ولایت تقوینی کو نیچے اتارتا ہے. ولایت تشریح عالم کرسی پہ ملائکہ اور اولیاء کے ذریعے نیچے اترتی ہے. وہ ڈسٹریبیوشن نیچے ہے. عرب آیا اور مدینہ میں اس نے ڈھونڈا کہ کون سا گھر سب سے زیادہ دینے والا ہے، کون سب سے زیادہ کریم ہے، کون سب سے زیادہ اللہ کی خاطر راہ میں چیزوں کو قربان کرتا ہے. بولا امام حسن کی شہادت ہو چکی تھی. لوگوں نے بولا مدینہ میں ایک ہی گھر ہے اور وہ حسین کا ہے. آیا، اس نے بڑے شعر پڑھے، اس نے بڑے اپنے حساب سے پڑھے اور دروازے پہ آ کر مانگا کہ کرامت یہیں پر ہے، شرافت یہیں پر ہے، رسالت بھی ادھر ہی اتری ہے. سب کچھ کر کر کے مانگا. امام حسین نے کپڑا اٹھایا، گھر والوں کو بولا جو جو ہے دے سکتے ہو دے دو. گھر میں جتنے افراد تھے جو ان کے پاس تھا انہوں نے اس کپڑے میں ڈال دیا. امام کے پاس جتنا نقد تھا، درہم دینار سب ڈال دیا. امام نے دروازہ کھولا اور دروازے کے پیچھے سے دیا، خود نہیں آئے. لینے والے نے لیا، بولا مولا چہرہ، کہا میں تمہاری آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا، میرے پاس جتنا تھا میں نے تمہیں دیا، کسی اور وقت آتے تو میں تمہیں اور بھی دیتا. سامنے والا رونے لگ گیا. کہا یہ جو آپ نے دیا ہے یہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہے حسین. اب اگر ہمیں امام حسین سے مل رہا، دنیا پریشان، اتنی مجلسیں، اتنی نظر و نیاز، اتنے کھانے، پھر ہمارے یہاں بہت سارے وہ بریکٹ میں ارے یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ تھوڑی کھلا رہے ہیں، حسین کھلا رہا ہے. جو دے سکتا ہے دینے. البتہ احترام ضروری ہے، خاص طور پہ روزے عاشورہ فیضان محترم احترام کرنا چاہیے. ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کھانا حرام نہیں، لیکن غم کا کھانا ضروری ہے. جو انسان غم زدہ ہو اس کو روزے عاشور انہی چیزوں کو کھانا چاہیے. یہ ضروری ہے جانب. یہ میں نے نہیں کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام. فیضان محترم، میں کل بھول جاؤں گا، یہاں پر ایک کیمپ لگا ہوا ہے امامیہ بلڈ ٹرانسفیوژن اینڈ میڈیکل سروس کا، اور یہ بہت ساری چیزوں میں ہر سال کی طرح جو ہے وہ پورے سال جو آپ بلڈ دیتے ہیں، آپ کا جو بلڈ کا عطیہ ہوتا ہے، اس سے پورا سال مومنین جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے، لوگوں کو بلڈ نہیں مل رہا ہوتا، یہ ساری چیزیں کام ہوتی ہیں. جتنا آپ سے ہو سکے ان کے کیمپ میں آپ مدد کریں. فیضان محترم، قطرہ بھی حسین کے لیے روز محشر آپ کو کیا دے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور اگر جو بھی آپ بھرل کر سکتے ہیں، کسی آپ کے وجود سے کسی کی جان بچ جائے، اور کیا ہے، پھر بھی آپ نے نہیں بچائی،
ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. حسین بتا رہا ہے، ہم تو برحال اسی کے راستے پہ. تو جان محترم وہ امام فرماتے ہیں، امام کو پتہ چلا کچھ لوگ میرے جد کی زیارت پہ گئے ہیں اور کھانے وانے کھا رہے ہیں. تو امام نے کہا کیا تم کبھی اپنے بھی کسی کے مرنے پہ جاؤ تو کیا ایسے ہی دسترخوان لگاؤ؟ یہ دیکھیں، یہ فردی احساس، یہ احساس ضروری ہے. غم کی کیفیت بھی ضروری ہے، سوگ بھی ضروری ہے، نظر و نیاز بھی ضروری ہے. بہرحال اذان محترم، یہ عہد، پہلا عہد خدا کے ساتھ، اور اس عہد کو ہم نے بھی پورا کرنا ہے. ہم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے بھی ایک عہد و پیما کیا تھا. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہم اس عہد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. عہد کا جو سادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ جو کہا ہے اس پہ عمل کرو. تو کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، اور بہترین ذمہ داری تقوی والوں کی. تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی جو اللہ نے کہا اس کو انجام دو، کہا ہے چھوڑنا ہے چھوڑ دو. تو اس کو ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں دیکھیں. جوان ہے، آپ کا ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اچھا، وہاں لکھنے والا ایسا نہیں ہے کہ کبھی سوتا ہوگا، اور وہاں لکھنے والا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی انک ختم ہو جاتی ہے. لکھنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیپر ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایک ایک فریم آپ کا ریکارڈ کر رہا ہے، ایک ایک فریم ہے. جب انسان عالم برزخ میں جائے گا نا، تو عالم برزخ میں جس دن سے اس کے اوپر جو واجب ہوا تھا، جیسے لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، واجب ہو گیا نا، نماز واجب، قرآن، باقی چیزیں واجب ہو گئی، یہ واجب ہو جاتی ہیں، اس دن سے اس کی فائل کھلی ہوئی ہے. ہر روز کا ایک صفحہ ہے، جو صبح سے شام تک ہے وہ سب لکھا ہوا ہے، ایوری تھنگ ان ڈیٹیل. ہر چیز ہے، زوم ان کیمرہ ہے، زوم آؤٹ کیمرہ. اور پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ میں پروردگار کہتا ہے کہ اے رسول، رسول سے مخاطب ہے، رسول ان سے کہہ دو یہ عمل کیے چلے جائیں، اللہ، اس کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. یعنی جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور مومنین کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے. مومنین کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے. اب جس میں مومنین میں سب سے افضل تو ظاہر ہے وہ ہوگا جو امام مومنین ہوگا، وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو اب ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے اٹھے تو دیکھ رہے ہیں، نہیں، آپ کے اندر نیت، ارادہ کیا، ان کو پتہ چل جاتا ہے. میں ہمیشہ یہاں پہ جب ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں آیت اللہ بہاؤدینی کا واقعہ. شاگرد گھر سے باہر نکلا، طالب علم تھا، باہر نکلا، روڈ پہ پانی پڑا ہوا، گاڑی بڑی تیزی سے چلی، پانی کی چھینٹیں لباس پہ آئے، اس نے برا بھلا بول دیا، وہ تو چلا گیا، واپس گیا، لباس تبدیل کیا. پہنچے، استاد سر جھکائے کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے، آیت اللہ بہاؤدینی. انہوں نے اسی طرح سر نہیں اٹھایا، کہا اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اس کو کچھ غلط بولا. اب وہ پریشان ہے کہ بھئی وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا. مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے. یہ ہمارا عمل خدا کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے. گھر والے نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی کریں، خدا دیکھ رہا ہے. اگر انسان کو، اذان محترم، انسان کو اکیلے کمرے میں کوئی بچہ بیٹھا ہو تو اس سے شرم آتی ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. جب کوئی چھوٹا بیٹھا ہو تو اس سے انسان شرم کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا. مگر اپنی خلوت میں یہ بھول جاتا ہے کہ خدا سے بھی تو مجھے شرم کرنی چاہیے گناہ کرتے ہوئے. تو یہ بہت ضروری ہے. آج میں نے آپ کو عرض کیا، امام تک بڑھنے کے لیے صرف عبادت، ظاہری عبادت ضروری پوری نہیں ہے، پورا نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کا دشمن کون. اور آج جو دشمن ہے وہ آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے.
اور اس ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا سسٹم کریٹ کیا، اتنا بڑا سسٹم کریٹ کیا ہے. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سب فری میں جو آپ کو ملتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ فری میں یہاں یوز کرتے ہیں انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا، دوسرے ملکوں میں، جو ہم تو دوسرے ملک رہتے ہم سے پیسے مانگتا ہے. وہ نارمل انسٹاگرام کھولو، وہ کہتا ہے پیسے دو، ڈالر میں دو، یورو میں دو. ادھر فری ہے سب. ٹارگٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے اس میں، تاکہ یہ جوان رات کو خدا نہ خواستہ گناہ کرے اور صبح فجر میں نہ اٹھے. سب سے یار شیطان کے جو ناک کو رگڑتی ہے چیز، وہ نماز ہے. نماز، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، شیطان کی ناک زمین پر رگڑی جاتی ہے، رگڑی. تو آپ کی مرضی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں اذان محترم اس دور کے اندر کہ جو بہت سخت دور ہے، یہ معرکہ حق اور باطل کا، یہ یاد رکھیے گا. آج یہ MOU سائن ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور آپس میں یہ ہوگا نہیں ہوگا، ایسے خدا جانتا ہے کیا ہوگا. نہ ہم انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، نہ میں کوئی خبر نگار ہوں جو میں آپ کو بتاؤں. لیکن یہ معرکہ ہونا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس سے بڑا معرکہ ہونا ہے، اس سے بڑی جنگ ہونی ہے، اور ہونی ہے. جب کتاب، حدیث، قرآن سب کہہ رہا ہے ہونی ہے کہ جب وہ آئے گا. آسان نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب بھی اللہ نے نبی بھیجے اس کے مقابلے میں کبھی نمرود ہے، کبھی فرعون ہے، کبھی شداد ہے، کبھی حامان ہے، کبھی قارون ہے، سب اس کے، اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے سامنے. تو اب جو اللہ کا ولی آئے گا تو کیا لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے؟ بولے آئیے آئیے لے لیجئے. مقابلہ ہوگا، مقابلہ سختر ہوگا. اور یہ اتنے سالوں سے جو اس خطے میں آ رہے ہیں، یہ کوئی کانسپرائسی تھیوری نہیں ہے. ہاں بعض اوقات ذہنوں کو ڈائیورٹ کر، ارے کانسپرائسی تھیوریاں مولانا لوگ بتاتے رہتے ہیں. کوئی کانسپرائسی تھیوری نہیں ہے. یہ ریئل ہے، ریئل. یہ بچوں کا خون کرنے والے، یہ بیٹیوں کو قتل کرنے والے اپنے شیطان پر بلی چڑھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے یہ. مگر رسول جب اترے مکہ کے اندر تو اس وقت آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آیا سینیریو کہ بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. ان کا بھی ایک خدا تھا جس کا نام انہی شیطانوں سے ملتا جلتا تھا. اس کے لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے. وہ یہ ہے ایسا. انہوں نے جو مناف پر پہلے دن حملہ کیا، 168 یا 58 بچوں کو شہید کیا. آپ کو پتا ہے ایک بچہ، اس میں 100 DNA ہو چکے ہیں اس پورے ایریے کے، اس کا کوئی نشان نہیں ہے. میزائل سیدھا اس کے اوپر آ کے لگا. 168 58 بچیوں کو اڑا دیا ہے. قربانی دی ہے. یہ اپنے خداؤں کو قربانیاں دیتے ہیں. کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. یہ چاہتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس دفعہ یہ جن سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ حسین کے شاگرد ہیں. یار انہیں نہیں پتا تھا. یہ وہ ہو کہ جو مجلسوں میں امام حسین پر گریہ کر کے بڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ قدموں سے نہیں، یہ سروں کو کٹوانے سے لڑنے والے ہیں. وہ یہ ان کو نہیں پتا تھا. یہ ابھی تک جن سے لڑتے رہے. انہوں نے لیبیا آکوپائر کر لیا. انہوں نے بولا کہ وینزویلا کا صدر لے گئے، یہاں سے بھی کچھ کر لیں گے. پہلی لیئر ہٹا دیں گے، سب مر جائیں گے. دوسری لیئر ہٹا دیں گے، سب مر جائیں گے. یہاں لوگوں کا نہیں، یہ سسٹم الہی سسٹم ہے. یہاں ذات نہیں ہوتی، نظام ہوتا ہے. وہ یزیدیت یہی ہے. خوف پیدا کرے، ہراس پیدا کرے، اذان موت. یاد رکھیے گا، بغیر کسی فرقے کے بات کر رہا ہوں، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، صرف انسانیت کا مذہب. اگر آج عدالت چاہیے، ظلم ختم کرنا ہے، تو راستہ صرف حسین کا راستہ ہے. ان الحسین مصباح الہدی. میں نے نہیں کہا یہ،
کسی مقرر کا جملہ نہیں ہے، کسی مورخ تاریخ دان کا جملہ نہیں ہے، یہ حبیب کبریا کا جملہ ہے، یہ خاتم الانبیاء کا جملہ ہے، یہ ان کے زبان مبارک سے نکلا کہ جنہیں مبعوث ہونے سے پہلے لوگ امین اور صدیق کہتے تھے۔ قرآن میں ہے، پروردگار نے خود رسول خدا رسول خدا کو کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تم پر، یعنی نبی جو ہے وہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ نبی جو ہے وہ اولا ہے، افضل ہے تم پر۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں، ہمیں کربلا پڑھنی پڑے گی، کربلا کو سمجھنا پڑے گا، اور کربلا کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ یہی راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کوئی اس طرح امام حسین کو یاد کرتا نظر آتا ہے، کچھ طرح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل روح عزاداری قیام امام حسین ہے۔ وہ مقصد ہے کہ جسے گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر وہ بیمار امام اپنے کنبے کے ساتھ لے کر پھرتا رہا۔ اصل وہ ہے، پیغام وہاں دینا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کا خوف نہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ آپ جوان ہیں، اللہ نے آپ کو فرصت، یہ زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، یہ فرصت دوبارہ نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا۔ آپ خدا نہ کرے روز محشر قیامت والے دن حسرت کھائیں کہ کاش مجھے دوبارہ موقع مل جاتا۔ عالم دین آیت اللہ مرزا مہدی بیان کرتے ہیں، انہوں نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ آپ دوبارہ زندہ ہوں تو آپ کیا چاہیں گے زندگی میں؟ کہا ایک تو میں پیاسے کو پانی پلاؤں گا، اور خدا کی راہ میں خیرات کو تقسیم کروں گا، تیسرا مجلس حسین میں گریہ کروں گا۔ یہ گریہ بڑا ضروری ہے، یہ ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ رونا انسان کے وجود کو بدل دیتا۔ آج شب اللہ اکبر، بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس میں، بڑا مان تھا، بڑا مان تھا۔ کہاں کہاں یاد نہ آیا ہوگا عباس، کہاں کہاں۔ کوفہ کی گلیاں ہو یا شام کا بازار ہو، حسرت بڑی نگاہ سے ایک چھوٹی بچی بھی دیکھتی ہوگی، چچا عباس آپ کو پانی لینے نہ بھیجا ہوتا میں نے، خدا گریہ آپ کے قبول کرے۔ حضرت عالم سب وداع کر کے گئے، یعنی مل کے گئے، سب مل کے گئے، علی جا رہے، جناب علی اکبر، جناب قاسم، اونو، محمد، باقی حضرت عباس کے بھائی، سب مل کے گئے، کیونکہ جنگ کرنے جا رہے۔ حضرت عباس وداع کر کے نہیں گئے، یہ حسرت کھا گئی۔ ام البنین کا چراغ ہے،
بڑا ناز تھا امام علی کو بھی، ایسا بیٹا ہو جو شجاعت اور بہادر ہو۔ علی کا بیٹا ہے عباس، بڑے ہوتے رہے نا تو حضرت عباس بھی یہی چاہتے تھے، میں اتنا بڑا ہو جاؤں کہ جب میرا بابا مجھے پکارے اور کوئی بھی نہ آئے تو میں اکیلا امت بن کر باپ کے پاس عباس، نام جاہو جلال عباس۔ شاید کہتے ہیں نا عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہیں جھکے کچھ بھی نہ۔ چھوٹے ہیں 3-4 سال ہیں، کہتے ہیں مٹی میں کھیل رہے، مدینہ ہے۔ امام حسین نے غلام کو کہا غلام میرے لیے پانی لاؤ، بچے نے سن لیا، اٹھا فوراً دوڑا۔ امام نے دیکھا کہ عباس دوڑ رہے ہیں، غلام کو کہا رک جاؤ کسی کو پانی لانے دو۔ گھر گئے، ظرف بڑا تھا، اٹھایا نہیں گیا، سر پہ رکھ لیا، تھوڑا لڑکڑاتے لڑکڑاتے آقا نے پانی مانگا ہے لے آؤ۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو، آپ کے بھائی کا غم نہ دے۔ رونے کی رات، رونے کی، بیٹھ کے روئے، اٹھ کے روئے۔ آپ تو پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو جائیں گے نا، مگر وہ غریب امام 35 سال روتا رہے گا۔ 21 محرم کی رات ہے، سارے بچوں کا ہاتھ امام نے امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ غش زہر زیادہ، غش تھوڑا سا ہوا، آنکھ بند ہوئی، اچانک سے دیکھا سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آنکھ کھلی، دیکھا جناب ام کلثوم کھڑی ہوئی ہے۔ کہا کیا ہوا ام کلثوم؟ کہا مولا سب کا ہاتھ آپ نے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا حسین کو بلاؤ۔ ایک طرف حسین کو بٹھایا، ایک طرف عباس کو بٹھایا، ہاتھ لیا عباس کا، حسین کے ہاتھ میں رکھا۔ کہا حسین عباس کون ہے آپ کا؟ کہا بھائی۔ کہا عباس حسین کون ہے آپ کا؟ کہا آقا۔ کہا عباس لا تشرب الماء، عباس شریعہ پہ پہنچ جاؤ گے مگر پانی نہ پینا عباس، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ پانی نہ پینا، اولاد حسین سے پہلے پانی، وقت گزر گیا۔ بس عزیزان محترم، شبیہ تابوت اور علم برآمد ہونا ہے، بس تھوڑی دیر اور، چند منزلیں، نہیں پتا کون زندہ رہے کون نہ رہے۔ طلب تو یہی ہے اسی عذاب موت آ جائے، طلب یہی، اس سے بہتر کوئی مقام نہیں۔ بین الحرمین، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے۔ ام البنین کے چراغ کی، وفا کا پیکر ہے، خدا درجات بلند کرے۔ میری دادی 1950 کی دہائی میں کہتی ہیں ہم پتہ نہیں کس طریقے سے کشتیوں پر ہم کربلا اس وقت گئی، مجھے بتاتی تھی بیٹا جناب عباس کیا اطاعت گزار ہے، دور سے دیکھو تو روزہ بھی جھکا ہوا لگتا ہے،
جھکا ہوا ہے۔ تصویر پوری نہیں ہوتی کربلا کی عباس کے روزے کے بغیر۔ کیا مقام ہے عرش پر روزے محشر، شہداء جب جناب عباس کا مقام دیکھیں گے غبطے کھائیں گے۔ کیا مقام ہے۔ کبھی مشورہ نہیں دیا حسین کو، عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے ہٹا دو، کچھ کہا نہیں عباس نے، کچھ نہیں۔ روزے عاشور آتا رہا، مولا جنگ کی اجازت دی، اکیلا عباس کافی تھا، ہزاروں کا لشکر اکیلا عباس کافی تھا، اجازت نہیں دی۔ چھوٹی سی بچی آئی، مشکیزہ دیکھتے ہیں نا آپ علم کے اندر، یہ اس چھوٹی بچی کی نشانی ہے مشکیزہ، جو قیامت تک بتاتی رہے گی۔ یہ نشانی یہی بتاتی ہے کہ ایک بچی آئی، چچا علی اصغر پیاسا ہے، بچے پیاسے تھے، چچا پانی لا۔ جناب عباس نے کہا بابا سے اجازت لے دو، مل لے۔ کہتے ہیں بچی بابا کے پاس گئی ہوگی، کہا ہوگا بابا چچا کو پانی کے لیے بھیج دے۔ امام نے کہا ہوگا زبان حال ہے، عزیزان محترم، کہا بیٹا آپ کو اپنے بھائی کی فکر ہے، میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے گا۔ اب قربان کرو، آہو بقا پہ خدا آپ کو اس کا سیدہ راضی ہو آپ سے، عزیزان بھائی واپس نہیں آئے گا، ملی اجازت، جاؤ عباس، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ لیکن عباس لوگوں میں نے تو اجازت دے دی، تم پر زینب کا بھی بڑا حق ہے۔ یاد تو جناب زینب نے کرنا ہے نا بعد میں، بس مجھے پتا ہے برداشت نہیں ہو پائے گا، بس خیمے میں گئے، ادب احترام شہزادی کے آگے۔ بی بی نے کہا عباس جانتے ہو جب ہم چھوٹے تھے بابا ہمارے ہاتھوں پر بوسہ لیتے تھے، ہم پوچھتے تھے بابا کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا ہاں بیٹا وقت آئے گا ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اب سمجھ آ رہا ہے عباس، بس گئے، بس میں منزل کو چھوڑتا ہوں، بڑی تیزی سے جناب عباس گئے، 4000 تیر کمانوں میں لیے چھپے ہوئے، سب کا مقابلہ کیا، جہنم واصل کرتے ہوئے دریا کے کنارے، نہر کے کنارے پہنچے۔ مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی لیا، کرامت انسانی اپنے کمال پر، وفائے انسانی اپنے کمال پر، ایثار اور قربانی اپنے کمال پر، عہد و پیمان جو کیا تھا اپنی اوج پہ کربلا پہ نظر آیا۔ پانی لیا نا، بابا کی وصیت یاد آ گئی، عباس پانی پہ پہنچ جاؤ مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہو۔ پانی کو پانی پہ مار دیا، مشکیزہ اور خیموں کی طرف رخ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ یہاں بچے انتظار کر رہے ہیں، چچا عباس پانی لینے گئے ہیں، پانی لے کر آئے۔ عزیزان محترم، دشمن دایاں بازو شہید کر دیا۔ بہت معذرت، مسائل سارے مسائل ہیں، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں جناب عباس کی مصیبت ایسی ہے
خود امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، میں کہوں گا یا امام زمانہ، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری مجلس میں آئیے، شاید میں تو نہیں ہوں لیکن یہ لوگ بڑے خلوص سے گریہ کر رہے ہیں، دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید، وجود میں اپنے مستیزے کو لیے خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے عباس۔ دشمن نے کہا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں پا رہی؟ کسی نے کہا یہ مستیزہ ہے۔ ایک ظالم تیر آیا، مستیزے پر لگا، پانی بہا، عباس کی امیدیں بہہ گئی۔ وفادار تھے، با وفا تھے، سواری بھی با وفا تھی، رخ موڑ لیا، تیر آنکھ میں لگا، ہاتھ نہیں ہے، سر ابھی جھکا تھا، گرز آیا، ام البنین کا چراغ زین سے زمین پر آیا، مقتل کے جملے ہیں۔ میرے مولا نے کہا یا اخا ادرک الاخا، اے میرے بھائی، بھائی کی مدد پر آ۔ بھائی بس سن کر اگر محترم میں نہیں مسائل پورے پڑھوں گا، سن کر، اے بھائی، بھائی کی مدد پر آ۔ بھائی نے کمر پکڑی، ان کا سارا